کس نے کیا کیا ہے, ہر داغ ہے اس دل میں بجو داغ ندامت. لیکن علی نے جو بات کی تھی میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا, if you allow me. جی ہمارے یہاں کتنا بڑا المیہ ہے کہ ایک طرف تو پولیٹیکل پارٹیز فحاشی پر اور آپشنٹی کے اوپر کورٹس میں جا رہی ہیں, لیکن اس لیے سلور لائننگ یہ ہے کہ اس برس ہم سعادت حسن منٹو کو بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور ان کو بھی ہم یہاں پر ایوارڈ دے رہے ہیں. ہمارے ہاں آج ہم ریلیجیس ایکسٹریمزم کے حوالے سے تو بات کرتے ہوئے ہماری زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں, لیکن کم از کم میری لیڈر نے اس بات کو ایک دفعہ پھر سامنے لا کے رکھا کہ ہم نے تو اس ملک میں اتنا بڑا ظلم کیا کہ بدقسمتی سے بانی پاکستان کو بھی زبردستی جو ہے ہم نے ایک پرٹیکولر سیکٹ کے تحت کہا کہ وہ نہیں ہے, اور جو ان کا اسما شری جو ان کا مسلک تھا ان کا رائٹ تھا, ہی واز دی لیڈر آف دی نیشن, ان کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ کسی بھی چیز کی طرف جاتے. لیکن ہم اتنے بدقسمت لوگ تھے کہ ہم نے اپنا نصاب اور ہم نے اپنے لوگوں کی سوچ اس طرح سے بنا دی کہ اگر ایک مخصوص مسلک کے ہوں گے ہم بھول گئے. اگر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم لیگ نے پاکستان بنایا تھا, تو ہو واز دی فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ آف آل انڈیا مسلم لیگ؟ سر آغا خان سوئم. آج ہم نے کیا کیا اس ملک کی دیواروں پہ ان کے حوالے سے لکھ کے. ہم نے احمدیوں کے ساتھ یہاں پر کیا کیا, ہم یہ بھول گئے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے پہلے وزیر خارجہ سر غفلت تھے. ہم ہندوؤں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, ان کا پہلا وزیر قانون جس کو ہم نظریاتی ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان قرآن پہ لکھی تحریر 27 رمضان کو بننے والی مملکت کہتے ہیں, اس کا وزیر قانون اس ملک کے بانیوں نے ہندوؤں کو بنایا تھا. تو یہ وہ ایشوز ہیں کہ ان پہ بھی ہم بات کریں اور یہ سوچ جائے, آپ کے پروگرام سے دیگر پروگراموں سے لوگ بات کریں. اس میں پرابلمز آئیں گی, پرابلمز آتی ہیں, سب کو آئیں گے, تھریٹس بھی آئیں گے, ہر طرح کی چیزیں ہیں, لیکن اگر ہم نے بات نہیں کی تو ہمارے جو آنے والے بچے ہیں وہ بھی اسی سوچ میں جئیں گے کہ جناب 1940 جو قرارداد پاکستان تھی یہ ہم نے بدقسمتی سے, میں ایک بہت چھوٹے اسکول سے پڑھا ہوا ہوں نچلے متوسط طبقے سے, وہاں تو سوشل اسٹڈیز میں بدبختوں نے یہ لکھ دیا تھا کہ 1940 میں سندھ, پنجاب, سرحد, بلوچستان اور کشمیر ہوں گے, بنگال کا ذکر ہی نہیں جس شیر بنگال نے وہ قرارداد پیش کی. لیٹس کریکٹ دی ہسٹری. پاکستان پاکستانیوں کا ہے, وہ کسی بھی مذہب, کسی مسلک, کسی ذات, کسی نسل سے جو بائی چوائس پاکستانی ہے یہ ملک اس کا ہے. سر آپ کی باتیں سن کے بہت اچھا لگ رہا ہے, بیکاز بہت کم لوگ ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں. ہم نے بہت بات ہے کہ فیوڈل مائنڈ سیٹ سے لڑنا ہے اور لوگوں کو لے کر آنا ہے, مڈل کلاس کو آگے بڑھانا ہے, یہ ساری چیزیں, اور اسپیشلی جو یوتھ کی ہم دیکھ رہے ہیں فرسٹریشن ہے, چیزیں ہیں. مطلب آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں, کیا ہونا چاہیے؟ بیکاز ہمارا میوزک بھی اب صرف ریالٹی بیسڈ ہو گیا ہے, اور ریالٹی از ناٹ ویری پریٹی. ریالٹی سرٹنلی ناٹ پریٹی, لیکن اس کو اچھا بنانا ہے. جہاں تک ایم کیو ایم کی بات ہے تو ہمارے ساتھ جو سب سے بڑی پرابلم رہی کہ ایم کیو ایم الطاف نے جو بنائی آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن, اور وہ اس وقت کی ایتھنو لنگوسٹک جو پولیٹیکل سین تھا پاکستان کا اس کے ریاکشن میں تھی. باقی جتنی بھی لسانی جماعتیں تھیں وہ ہم سے پہلے بنی تھی, لیکن ہم تو متحدہ قومی موومنٹ بن گئے, آگے چلے گئے, اور میسج جو آپ کہیں نا صرف بات نہیں ہے, غریب کا بچہ, ٹیکسی چلانے والا, گنے کی مشین چلانے والا, جو سڑک پہ پڑھنے والا, ان کو اراکان اسمبلی بنا کے اسی کلاس کو لبریٹ اور اسی کلاس کو جو ہے بہت زیادہ آپ آگے بڑھانے کی الزاوی نے شروع دن سے ڈائنسٹیکل پالیٹکس کے خلاف ساری کی ساری چیزیں کی. لیکن ہمارے ساتھ پرابلم یہ آ جاتی ہے کیونکہ ہم نے جو باتیں ابھی کی, میں نے وہ میری باتیں نہیں تھی, وہ میری خود کی ٹیچنگ تھی. اس کے ساتھ پروونشل اٹانومی کے حوالے, ڈیفنس ایکسپینڈیچر کے حوالے سے, ہمارے جو پین اسلامزم اور رینیسانس کے نام پہ پالیسیز ہیں, انڈین ٹریڈ, امریکہ, یہ سارے ایشوز پہ بڑا کلیئر ہیں الطاف بھائی. تو اس لیے ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے بھی ایسی مار ماری, اور ہمیں اس وقت کے میڈیا نے جو کہ رائٹ ونگر تھا, جو بات آپ کہہ رہے تھے, شفقت صاحب بھی کہہ رہے تھے, اور علی والی بات کہ پاپولر سینٹیمنٹ کو ہمارے یہاں لوگ بائی کر لیتے ہیں. وہ پاپولر سینٹیمنٹ جو ہے وہ بدقسمتی کے ساتھ انکلائن ٹورڈ رائٹ بنا دیا گیا ہے, کیونکہ اسٹیٹ نے انویسٹ کیا روز اول سے, اور کلرجی کو اور ملائیت کو یہاں پر پھیلانے کے لیے, کیونکہ یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورز, وہ ایک دوسرے کے مفادات کے محافظ بنے. تو یہ ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے, لیکن اس کے باوجود اسی عمل کو ہم چاہتے ہیں ساری پولیٹیکل پارٹیز کریں. غریب کے بچے کو یہ نہیں دیکھیں الیکٹیبلز کون ہیں, یہ نہیں دیکھیں کہ شمشیر ابن شمشیر کے طریقے سے لوگوں کو اسمبلیوں میں لائے. ہاں ایگزیکٹلی نا, غریب کے بچے کو لے کر آئے, بھائی کسان کے بچے کو لے کر آئے نا یار رورل ایریا سے, اور ایسا ہی کریں گے تو ہی ہم بہتر پاکستان بنا پائیں گے. اور یوتھ میں بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں وائبرنس ہے, ایمبیشس ہیں, کلیئر ہے. ہم گائیڈ کر لیں تمام کی تمام پالیسیز کو. ابھی بھی ہم بہت سارے بیانات میں صرف مذمت کہہ کے رہ جاتے ہیں, اور ہم یہ لوگوں کو نہیں بتا رہے کہ ان کے پیچھے کون ہے, کیوں کروا رہا ہے, اور مقصد کیا ہے.